السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 5 کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا میرے رب ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میں تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رکوع کے اندر آغاز جو کیا، وہ آغاز بنی اسرائیل سے خطاب سے آغاز کیا۔ یہاں سے خطاب کا رخ تمام لوگوں کی بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، جو 14ویں رکوع تک چلتا رہے گا، یعنی یہاں سے لے کر 14 رکوع تک یہ مسلسل بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب چلتا رہے گا۔ یہود مدینہ میں بہت کثرت سے رہتے تھے، زیادہ تھے تعداد میں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر 4000 انبیاء ان میں آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کے علم اور فضل کی ایک روب بیٹھا ہوا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے عیب پیدا ہو گئے۔ اپنی اس علمی فوقیت کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر کہ آنے والا نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم ہے جن کے لیے تورات کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جو یہاں پر انہی خاص قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بتایا، انہی لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے، اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا تھا، مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے۔ بدنیتی کی وجہ سے بدنیتی کی، انہوں نے رشوت لے کر غلط مسئلے بتانا شروع کر دیے، حق کو چھپانا شروع کر دیا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کرنے کے بجائے ان میں سے بعض کو قتل بھی کر ڈالا، اور اپنی ریاست میں اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی تھی، ان خصوصیات کو بدل دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کیا کہ انہوں نے ان اوراق کو ہی آپس میں چپکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی عہد کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جو عہد، میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا کہ میں تمہیں ملک شام میں تمہیں واپس سلطنت عطا کر دوں گا، اور تم اپنا عہد پورا کرو کہ تم ان انبیاء کی بات سنو اور ان پر چلو گے۔ قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے اور اس کے اندر تمام کی تمام باتیں وہ موجود ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ تمام کی تمام باتیں موجود تھیں، تو یہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، یعنی تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن تو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ تورات کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ یہ بتانے والا ہے کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو یہ تو اس پر پکی مہر لگانے والا ہے۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو، تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں مزید کیا فرمایا، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، اور ڈرو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ یہ جو اہل کتاب بنی اسرائیل تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق فتوے دیتے، رشوت لیتے، پیسہ لیتے، اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں لوگوں کا جیسا دل چاہتا ویسے فتوے دینا شروع کر دیتے۔ اور اہل کتاب جب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا اعلان کر دیا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔
सईद अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों के लिए दोहरा अजर है। एक तो वो जो अहले किताब, वो अहले किताब जो अपने पैगंबर पर ईमान लाया, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वो ईमान लेकर आया। दूसरे वो गुलाम जो अल्लाह ताला का भी हक अदा करे और अपने मालिकों का भी हक अदा करे। तीसरे वो शख्स जिसके पास एक लोंडी हो, जिससे वो मोहब्बत करता हो और उसे अच्छी तरह अदब सिखाए, फिर आजाद करके उससे वो खुद ही निकाह कर ले, तो उसके लिए भी दोहरा अजर है। यानी आम नेकियों के सबब उनका दोहरा अजर है। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि हुक्म देते हैं कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। और ना ही तुम हक और बातिल की आमेजिश करो, आपस में उनको हरगिज ना मिलाओ। हक को बातिल के साथ कतन नहीं मिलाना, ये अल्लाह ने हुक्म दिया सख्ती से कि तुम गलत बातों को, ये जो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक आयतों को ढाल लेते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे दे देते हो, इसका हरगिज हुक्म नहीं और ना ही इसकी इजाजत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हक और बातिल की आमेजिश हरगिज ना करो और सच्ची बात को हरगिज ना छुपाओ, हक को हरगिज ना छुपाओ। फिर अल्लाह ताला ने उनको मजीद हुक्म दिया अपनी इस्लाह करने के लिए, वाक़ीमुस्सलात, ये सोशली उनको हुक्म दिया कि अगर तुम सोशली इस तरह से अच्छे हो जाओगे, तो अब अल्लाह ताला ने मोरली उनको ठीक करने के लिए उनको इबादत करने के ढंग सिखाए। वो क्या थे कि जिस्मानी फिजिकली इबादत भी और माली इबादत भी। अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम का अहम रुकन रही है, लेकिन यहूद में नमाज बाजमात का एक अदा करने का एहतमाम नहीं था और इनकी नमाज में रुकू भी नहीं था, ये रुकू नहीं किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया वरकऊ मअ राकिईन। यहूद ने नमाज अदा करना बिल्कुल छोड़ ही दिया था और ज़कात अदा करने की बजाय सूद खाना शुरू कर दिया था। इस आयत में उन्हें तंबीह की जा रही है कि अब तमाम कामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करो। इस आयत और इससे अगली तीन आयत में खिताब यहूद और मुसलमानों में मुश्तरका है, दोनों के साथ खिताब किया जा रहा है। हमारी शरीयत में भी नमाज बाजमात अदा करना बहुत फजीलत रखता है और बगैर किसी उज़र के तर्क करना नमाज का जमात के साथ, तो वो गुनाह कबीरा में शामिल होता है। हदीस में आता है कि वाजमात नमाज अदा करने के बारे में कि सईद अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि लकड़ियां करने का हुक्म दूं, फिर नमाज का हुक्म दूं, इसके लिए अजान कही जाए, फिर किसी शख्स को हुक्म दूं कि वो लोगों की इमामत कराए, फिर मैं जमात से पीछे रहने वालों के यहाँ जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर इन लोगों को ये मालूम हो कि इन्हें जमात में शामिल होने पर एक मोटी हड्डी या दो अच्छे खुर मिलेंगे, तो इशा की नमाज में भी जरूर आते, यानी इतनी सी चीज के लिए भी वो जरूर आते। यानी जमात की नमाज जो है वो इस कदर अहम और जरूरी है। सईदा अबू हुरैरा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला देखो, अगर तुम में से किसी के घर दरवाजे पर नहर बहती हो और उसमें हर रोज 5 मरतबा नहाए, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल कुचैल रह जाएगा? तो सहाबा ने अर्ज किया, नहीं, कुछ भी मैल कुचैल बाकी कुछ भी ना रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही 5 नमाजों की मिसाल है, अल्लाह ताला इन नमाजों की वजह से गुनाह माफ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की हिफाजत की, उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, बुरहान और निजात का बाइस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की होगी, उसके लिए उस दिन ना तो नूर होगा, ना बुरहान होगा, ना निजात होगी, और क़यामत के दिन वो कारून, फिरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ खड़ा होगा। या अल्लाह तू हम पर रहम करना। सईदना अनस बिन मालिक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने हद का एक गुनाह किया है, मुझे हद लगाइए। वो जो हद है ना, हदूद है अल्लाह ताला की, वो हद लगाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ नहीं पूछा, इतने में नमाज का वक्त आ गया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। वो शख्स फिर खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैंने एक हद वाला गुनाह किया है, लिहाजा आप किताब अल्लाह के मुताबिक मुझे सजा दे दीजिए।
آپ نے فرمایا کہ تو کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بس اللہ نے تیرا گناہ یا تیری سزا معاف کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف لوٹ کر آؤ، میری طرف آؤ کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ لوگوں کو تو تم یہ کہتے ہو کہ نیکی کرو لیکن تم خود وہ نیکیاں کرنا بھول جاتے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اسی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر بعض دنیاوی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ تم خود تو لوگوں کو کہتی ہو کہ اسلام قبول کر لو، علماء ہیں، یہودی ہیں، علماء ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ یہ حق کا دین ہے، لیکن خود بھول جاتے ہو، تم اس دین پر ایمان نہیں لے کر آتے، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو، تم جانتے ہو یہ حق اور سچ ہے، تم دنیاوی مفادات میں پڑے ہوئے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو۔ یقیناً نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز ہرگز بھاری نہیں ہے۔ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا ہتھیار بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہوگی اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ صبر کسے کہتے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ لوگوں نے جب اسے بتایا کہ وہ تو نبی تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا، یعنی جو ان کو روکتا، اس عورت کو وہاں سے اندر جانے سے روکتا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، جب تکلیف شروع ہو، صبر تو اس وقت ہوتا ہے، بعد میں تو صبر کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے عنقریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا۔ اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت کی طرح ہے، وہ نماز کو بھاری سمجھتے ہیں، ان کے قدم بوجھل ہوتے ہیں، نماز کی طرف اٹھ کر نہیں جاتے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سے نماز پڑھیں گے اور وہ آج اپنی قبروں میں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں عاجزی سے نماز ادا کرنے والا بنا دے، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے، ہماری نمازوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے، ہمیں اول ترین وقت میں نماز ادا کرنے والا بنا دے، ہماری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو ہمارے اہل و عیال کو مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے، مسجدوں میں داخل ہونے والا بنا دے، مسجدوں میں سب سے پہلے جانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں میں اپنا خشوع اور خضوع عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔